مسلم امہ کو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ مسلمان بھائی ہے، اور مسلمانوں کی آپس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جان کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی عضو کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جبر ہو رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہمیں اثر تک نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ایک وقت آئے گا امت مسلمہ کے اوپر کہ ان کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ وہن کیا چیز ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن اس وقت تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح کھانے کے اوپر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانا لگا ہو تو ہم شادی حال کا ایک منظر اپنے سامنے لے کے آئے نا، اس طرح دشمن مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعداد میں مسلمان کم نہیں ہوں گے، لیکن اس وقت ان کے دلوں کے اندر وہن کی بیماری ڈال دی جائے گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا مال کی محبت اور موت سے ڈرنا، موت کا خوف۔ آج اگر ہم اپنا محاسبہ کریں، بالخصوص مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، طاقتور جو طبقہ ہے، مال کے اندر اتنا آندھا ہو چکا ہے، یہ غریبوں سے ٹیکس لے کر اپنے پیٹ پال رہے ہیں۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کر غریبوں کے اندر بانٹ دی جاتی، لیکن غریبوں سے ٹیکس لے لے کر اپنے پیٹ پال رہے ہیں اور ہر چیز کو مہنگا کر رہے ہیں، اور عوام بیچاری غربت کے اندر پس رہی ہے، مہنگائی کے ظلم کا شکار ہو رہی ہے، فاقوں پہ مجبور ہے، اور یہ فاقے خدا نخواستہ عوام کو بے راہ روی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، چوری کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ڈاکہ زنی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لوگ عزتیں بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں، اور یہ مست دولت کے نشے میں یہ مست مسلم امہ کے حکمران، اور موت سے ان کو ڈر ہے، خوف ہے۔ جہاد کا نام لینے سے یہ خوف زدہ ہے، اتنے خوف زدہ ہے کہ پابندی ہے کہ جہاد کے اوپر کوئی کتاب نہ لکھی جائے، کوئی لیکچر نہ دیا جائے۔ تو آج کے دور میں مسلم امہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہم تو جو حاکم وقت ہے اس کے انتظار میں ہیں، ہمیں اجازت ملے۔ عوام تو اپنی مرضی نہیں کر سکتے، ہم جا کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات ہے ہم کہیں پہنچ بھی نہیں سکتے جہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اگر پہنچنے کی کوشش کریں گے تو راستے میں ہی ہمارا کلا کما ہو جائے گا، ختم ہو جائیں گے۔ یہ حکومتی معاملت کے ساتھ ہی سارا کچھ کیا جا سکتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بدر کا میدان ہے۔